آپ کو کیا لگ رہا ہے کل کیا فیصلہ ہونے جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، فیصلہ تو عدالت نے کرنا ہے. باطی النظر میں جو سامنے آئے ہیں، ایون کہ پی ڈی ایم جو الیکشن سے فرار چاہتی ہے، یہ بات تو وہ بھی مان گئے کہ 90 دن میں الیکشن لازم ہے. اس کا مطلب ہے اب تک جو الیکشن سے فرار کا راستہ تھا وہ غیر آئینی تھا، غیر قانونی تھا، اور اس پر انہوں نے کوتاہی کی ہے، جان بوجھ کر مجرمانہ غفلت کی ہے کہ لوگوں کو ان کا حقداری سے روکا ہے. میری اپنی رائے میں دیکھیں، دانستہ طور پر میں تو ممکنہ کہہ سکتا ہوں کہ الیکشن کے علاوہ آپشن ہی کوئی نہیں ہے. ایون کہ مجرم لیگ خون لیگ، معافی چاہتا ہوں، نون لیگ کے وکیل صاحب کا بھی فرمانا تھا 90 دن میں الیکشن. پیپلز پارٹی کے فاروق نائک صاحب کا بھی کہنا تھا. تمام جج صاحبان اس نقطے پر مجھے یکجا نظر آئے کہ 90 دن میں الیکشن لازم ہے. اصل تو یہ ہے کہ تاریخ تو میرا خیال ہے کل اس کا فیصلہ ہو جائے گا. 90 دن میں الیکشن ہے. کیا جس نے کوتاہی کی، اپنے فرائض میں غفلت برتی، چاہے وہ گورنر ہو چاہے الیکشن کمیشن ہو، کیا ان کے خلاف آرڈر ہوتا ہے یا محض نئے الیکشن ہو جاتے ہیں؟ لیکن میرا خیال ہے کہ ہماری مسلسل جو تسلسل ہے جمہوریت کا، ہمارے سیاستدانوں نے کچھ نہیں سیکھا. ہر بات اگر سپریم کورٹ میں ہونی ہے تو پھر اسمبلی پہ تالے لگا دیے جائیں اور یہ اپنے پیسے شیسے کھائیں، کمائیں، باہر اربوں خربوں کی پراپرٹی بنائیں، مخالفین پر پرچے کرائیں، اور اللہ تو اللہ آپ خیر کو لگ رہا سلام. ہے کہ کل ڈیٹ آ جائے گی؟ میں دیکھیں، فیصلہ عدالت نے کرنا ہے. مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے. جتنے بھی آئینی ماہرین سے وہ اس نقطے پر یکجا ہے کہ 90 دن میں ان ایوری کنڈیشن الیکشن کی پابند ہے. 90 دن 1 منٹ بھی ماورائے آئین ہوگا، آرٹیکل 6 کا مقدمہ ہوگا اس کے خلاف جو اس میں ڈیلے کرے گا. رائٹ ہے رشید صاحب، پنجاب اور کے بی کے الیکشن کے حوالے سے فیصلہ تو محفوظ ہو گیا، لیکن بیچ میں تاثر یہ ملا ہے کہ بائنڈنگ نہیں ہے، یا جو دوسری طرف کے وکلا تھے وہ بھی بار بار یہی کوشش کرتے رہے کہ سپریم کورٹ کا استحقاق کتنا ہے اس پہ بات کی جائے ٹیکنیکلٹی کے اوپر. سو لگتا یہ ہے کہ 90 روز پہ تو سب کو یقین ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے، لیکن امپلیمنٹیشن کیسے ہوگی؟ دیکھیے، ریاستی ادارے اسی لیے ہوتے ہیں، امپلیمنٹیشن کے لیے ہوتے ہیں. وہ تو بالکل واضح ہے، گورنروں کا کام تھا. وہ تو نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ عدالت نے ارکان پی ٹی آئی کے ارکان کی رکنیت بحال کر دی تو اسپیکر نے کہا کہ میں اس کو نہیں مانتا. بات یہ ہے کہ اگر آئین نہیں ہے اور اس پہ عمل درآمد نہیں ہے تو ریاست کا وجود کہاں ہے؟ ریاست تو آئین ہی کی بنیاد پہ ہے نا. ایک اسی لیے اس کو کیا عمرانی معاہدہ کہا جاتا ہے، سوشل کانٹریکٹ ہے. یہ کانٹریکٹ کی بنیاد ہی پر تو یہ ریاست ہے، ورنہ ہر کوئی آزاد ہے اپنی جگہ پہ. ہزاروں برس پہلے جب ریاست وجود میں آئی تھی اور فرد نے اپنے بہت سے حقوق سرنڈر کیے تھے تو اسی لیے کیے تھے کہ اس کی جان و مال محفوظ رہے، امن ہو، اور وہ اپنا زندگی بہتر طریقے سے گزار سکے. صرف عدالتوں کا مسئلہ نہیں ہے جی، سیاستدانوں کا بھی صرف مسئلہ نہیں ہے. یہ پورے معاشرے کے نزدیک آئین کوئی چیز ہی نہیں ہے. ہم کسی کو قانون کی پاسداری کرتے ہوئے نہیں دیکھتے، کسی بھی جگہ، کسی بھی شعبے کو. وکلا ہے نا آئین کے سب سے زیادہ جو فہم رکھتے ہیں، تو وکلا کو آپ نے دیکھا ہے کہ انہوں نے کیا کیا کارنامے انجام دیے. جب جسٹس کھوسا نے وہ نسبتاً تیزی سے فیصلے کرنے شروع کیے جس پہ فیصلوں پہ کوئی اعتراض نہیں تھا. اعتراض یہ تھا کہ اتنی جلدی نہیں فیصلہ ہونا چاہیے. اتنی جلدی فیصلے ہوں گے تو وکیل صاحب کو کیا فائدہ ہوگا؟ کچھ بھی نہیں. معاشرے کو بتایا ہی نہیں گیا کہ آئین اس طرح مقدس دستاویز ہے جیسے مذہبی اقدار مقدس ہوتی ہیں. اس کے بعد، یعنی اس کے بعد سب سے زیادہ مقدس معاشرہ قائم ہی نہیں، انٹیکٹ ہی نہیں رہ سکتا. تو یہ ہماری نفسیاتی یہ سوشل مسئلہ ہے، نفسیاتی پیچیدگیاں ہیں، ملوکیت کے اثرات ہیں، جاگیردارانہ معاشرے کے ہیں. پہلے دن سے جس چیز پہ لوگوں کو سمجھایا جانا چاہیے تھا، تمام سیاسی جماعتوں کو، دانشوروں کو، علماء کو، علماء تو خیر اللہ کے فضل و کرم سے اکثریت جو ہے وہ کہتی ہے آئین ہوتا ہی کیا ہے. حالانکہ آئین ہی سب کچھ ہوتا ہے، اور یہ ایک اسلامی آئین ہے جی. کوئی اس پہ یہ اعتراض وارد نہیں ہو سکتا کہ یہ ایک غیر اسلامی آئین ہے. قوم کو آئین کی کوئی پرواہ نہیں. ہوتا یہ ہے جب تضادات اتنے شدید ہو جاتے ہیں اور لوگ اس کو یہ پنجابی محاورے میں عزت اور بے عزتی کا مسئلہ سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ بالکل عزت اور بے عزتی کا مسئلہ نہیں ہے. آج ایک جیتے گا کل دوسرے جیتے گا. اور ہر چیز کا مسئلہ تو ہے ہارون صاحب، اٹس ناٹ ایز سمپل. ابھی راجن پور کا رزلٹ آیا ہے تو اتنی خوشی مان لے گی پی ٹی ایم کہ چلے لیٹس گو انٹو الیکشن.
وہ نہیں کرانا ماننی چاہیے نا. دیکھیں نا الگور کیا اور اس کا بش کا بھی تو جھگڑا تھا نا. ڈونلڈ ٹرمپ بھی تو نہیں مانتا تھا نا. دنیا میں کتنی جگہ ایسا ہوتا ہے, انڈیا میں تو مستقل ہوتا ہے کہ جی یہ دھاندلی ہوئی ہے, یہ گڑبڑ ہوئی ہے, ووٹ خریدے جاتے ہیں. لیکن اگر کوئی نہ کوئی حد تو قائم کرنی پڑتی ہے نا. اگر آپ سپریم کورٹ کا حکم بھی نہیں مانتے, اس میں تو جیسے بھٹی صاحب نے کہا کوئی ایمبیگوٹی تو نہیں ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہونی چاہیے, رائٹ. مگر آپ اپنی مرضی کی منمانی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر طاقت سے حکومت کرنی ہے ٹھیک تو پھر وہ کریں گے جن کے پاس طاقت ہے. ٹھیک ہے. سو یہی 58 میں ہوا, یہی 68 میں ہوا, یہی 77 میں ہوا, یہی 99 میں ہوا. پھر آپ سیاستدانوں کو کون پوچھے گا؟ جن کے پاس طاقت ہے, جن کو بھی آپ کہہ رہے ہیں وہ الیکشن میں یا کسی بھی بات میں بولنا چاہتے ہیں, نہیں بولنا چاہیے انہیں. مطلب دنیا میں جتنی ترقی ہوئی ہے, علمی ترقی, معاشی ترقی, سائنسی ترقی, وہ اپنا فوجی حکومتوں میں تو کہیں نہیں ہوئی. ٹھیک ہے, کیونکہ انسانی ذہن تو آزادی میں کام کر سکتا ہے نا, پابندیوں میں اور جبر میں تو نہیں جیسے کر ابھی سکتا. آزادی ہے, ابھی مگر آزادی کا ایک مطالبہ ہے, ایک اس کے ساتھ ایک چیز جڑی ہوئی ہے, وہ ہے ڈسپلن. رائٹ. یعنی یہ ایک دفتر ہے, اس میں آپ کو آزادی ہے اپنا پروگرام کرنے کی, لیکن اس کا ایک ڈسپلن بھی ہے نا جو ہر کوئی فالو کرتا ہے. فالو کرتا ہے تو ادارے چلتے ہیں, رائٹ. نہیں فالو کریں گے تو نہیں چلیں گے. اوکے چلیں, یہ تو میں بھٹی صاحب سے پوچھ رہی تھی, اگر میں ڈسپلن فالو نہ کروں تو پھر کیا ہوگا بھٹی صاحب اس دائرے اختیار کے اندر؟ اس وقت پاکستان میں وہ آزادی ہے, بٹ مور دین دیٹ جو ابھی ہارون صاحب نے بات کی ہے, کیا اس وقت مقتدر حلقے بالکل نیوٹرل ہیں, اس سائڈ پر ہیں, اور کوئی ان کی طرف کوئی خواہش نہیں؟ نہایت ادب احترام سے ہارون صاحب سے نہایت ادب, میں تو ابھی تک سیکھ رہا ہوں. اس ملک میں کون سا نیوٹرل ہے؟ اگر ان کی حمایت نہ ہو پس پردہ اس 13 جماعتوں کمزور بانج حکومت کو, یہ اتنے ظلم و ستم کر سکتی ہے؟ اتنی جرت ہے ان کی؟ ہارون صاحب مجھ سے بہت بہتر جانتے ہیں, لیکن میں بھی ان کو برطانیہ دور کا جانتا ہوں. ان کی تو پیدائش سے اولاد کے گملے سے ہوئی. لاڈلا عمران خان لو بھائی 70 مقدمے کرا دیے آپ نے اس پر, قاتلانہ حملہ کرا دیا, 4 گولیوں کے بعد 4 پیشیاں, 4 عدالتیں آج اسلام آباد سے لاہور آتے ہوئے, لاہور سے اسلام آباد پیچھے اس کی کر دی. اب مریم نواز کس کو ڈکٹیشن دے رہی ہے کہ پہلے میرے باپ کو بے گناہ کرو؟ وہ ثاقب نثار, آصف سعید کھوسہ صاحب کا نام لے کے, سٹنگ 2 جسٹس صاحبان کا نام لے کے, وہ تو آئین سے بالا ہے. آپ کو کس نے کہہ دیا وہ آئین کی پرواہ ہے ان مسلم لیگ نون والوں کو؟ سپریم کورٹ پہ حملہ میں نے کیا تھا, مشرف سے ڈیل میں نے کی تھی, قمر جوید باجوہ نے NRO مجھے دیا تھا, ملک سے مجھے بھگایا تھا انہوں نے. ہسپتال میں جب نواز شریف صاحب تھے تو انہوں نے کہا مجھے اس باتھ روم کی ٹائلیں پسند نہیں آ رہی. یہ میں آپ کو ریسنٹ بتا رہا ہوں, عمران خان کی 14 لاکھ روپے کی ٹائلیں لگائی گئی, مسلم شاور کے لیے فیب بنایا گیا. یہ شروع سے اتحاد اسد صاحب کے بول اداروں کے لاڑلے ہیں, یہ قانون سے بالا ہیں. اگر آئین کی پاسداری شروع سے ہمارے طاقتور حلقے کرتے تو آج جمہوریت بھی مضبوط ہوتی, عدلیہ بھی مضبوط ہوتی, عوام بھی مضبوط ہوتی. بدقسمتی ہے کہ ہم ہر ایک کو اپنے اشاروں پہ چلانا چاہتے ہیں. ہم قانون کی حکمرانی مانتے ہی نہیں. جب جتنا قانون مضبوط ہوگا اتنا مافیا کمزور ہوگا, اور مافیا کے بہت سارے رنگ ہیں, وہ ایک رنگ نہیں ہے, اس کے کئی رنگ ہیں. ریزسٹنس آئے گی, ایسے تو نہیں اس کا بھائی میری اطلاع ہے نہایت ادب احترام سے, آج جب فیصلہ محفوظ کیا گیا, پاکستان سے بھاگے ہوئے محترم مجرم قابل عزت مفرور اشتہاری نواز شریف, آصف علی زرداری صاحب, مولانا فضل الرحمان کے درمیان رابطہ ہوا کہ ہم نے کسی صورت میں الیکشن نہیں کرائے. 2 چیزوں پہ غور کیا گیا. تردید مسلم لیگ نون اور تمام اب PDM کا رائٹ ہے, میں تو ایک رپورٹر ہوں, میرا کام ہے خبر دینا. یہاں ہم الیکشن کمیشن اس وقت ریزائن دے دے گا, بہت مجبوری آئی تو یہاں گورنر. الیکشن وہ کسی صورت میں موجودہ حالات میں بادی النظر میں عمران خان کا مقابلہ کرنے سے بھاگ رہی ہے. لیکن کب تک نہیں کروائیں گے الیکشن؟ دیکھیں آپ مجھے کیوں کنٹیمپٹ میں کرنا چاہتے ہیں؟ ان کا خیال ہے کہ ستمبر میں موسم بہت اچھا ہو جائے گا, سپٹمبر تک آگے. لیکن خیال ہے ان کا آگے ہو سکتا ہے الیکشن. سپریم کورٹ نہ صرف حکم دے, کیونکہ سپریم کورٹ کا حکم ہارون صاحب کی 100% ہے, اگر یہ نہیں مانیں گے تو قتل و غارت ہو جائے گی, انارکی ہو جائے گی. ایون کہ پیپلز پارٹی بہت مضبوط تھی, آصف علی زرداری صاحب پریزیڈنٹ تھے,
یوسف رضا گیلانی نے سپریم کورٹ کے حکم پر لیٹر نہیں لکھا سوئس کورٹس کو، تو انہیں گھر جانا پڑا۔ یہی نواز شریف محترم صاحب کرنا پڑے، لیکن جب آپ کو پیچھے سے کوئی سپورٹ ہو اور وہ کہے منہ بھائی لگے رہو، تو پھر منا بھائی لگا رہتا ہے۔ مجھے ادروائز میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا۔ مجھے تو لگ رہا ہے 10 مہینے میں پی ڈی ایم کی حکومت نے اپنے اربوں روپے کے کیس ختم کیے، اور پی ٹی آئی پورے پاکستان کی سب سے کرپٹ جماعت ہے، سینکڑوں مقدمہ درج کر دیے۔ آج بھی آپ نے دہشت گردی کر دیا، آپ نے بغاوت کا مقدمہ دہشت گردی کا